اس کو کہتے ہیں الٹی ترقی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، ہماری ترقی کسی ایکٹر یا ایکٹریس کے اسٹائل میں نہیں، ہماری ترقی کسی کے طرز اور اسلوب میں نہیں، ہماری ترقی جدت میں رہی ہے۔ اللہ نے ہماری ترقی رسول اللہ کی سنت میں رکھا، ہماری ترقی ہمارے نبی کے سیرت میں رکھا، ہماری ترقی صحابہ کے اخبار میں رکھا۔ اسی لیے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک کہ پانی پینے چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلام کرے، بڑا برا حال۔ حضرات، ہم سب کی ترقی کہاں چھپے؟ یورپ اور امریکہ کی گلیوں میں نہیں، چین و جاپان کے ٹیکنالوجی میں نہیں، ساری کائنات کی خدائی ایک طرف، آمنہ کے لال کی سنت ایک طرف۔ سارے لوگوں کا اسٹائل، سارے لوگوں کا طرز، سارے لوگوں کا اسلوب، سارے لوگوں کا منہج، سارے لوگوں کا طریقہ، سارے لوگوں کا طرز، سارے لوگوں کا اسلوب ایک طرح، مگر جو ہے وہ عیبدار ہے، جو ہے عیبدار ہے۔ بھائی ہم ہو، آپ ہو، یہاں کا مسلمان، کہیں کا انسان، ہر انسان عیب والا ہے۔ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر، اس خاکان بیتی پر صرف ایک انسان پیدا ہوا جسے اللہ نے ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا کیا، جس کے بارے میں ہم سب کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خاص نور ہے، یہی شمع ہے کہ قرآن ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت فروغ اہل سنت کانفرنس زندہ باد، آ رہی تحریر زندہ باد۔ حضرات، ہماری ترقی کہاں چھپی؟ آؤ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں حاضری، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے۔ ارے نام لے لو یار، شیطان بھاگ جائے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں چلتا۔ اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ عمر نے 8 رکعت تراویح پڑھ لیا، اب شیطانوں کو عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھ لیا، اب شیطانوں کو 20 والے راستے پہ چلنا نصیب نہیں ہوگا، وہ چلیں گے تو پھر 8 والے پہ چلیں گے۔ اس لیے کہ جس راستے سے حضرت عمر کا گناہ ہو جاتا ہے اس راستے سے شیطان کبھی گزرا نہیں کرتا۔ ہم 20 والے ہیں، حضرت عمر بھی کتنے والے تھے؟ ارے حرم شریف میں بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، حضرت عمر بھی 20 والے تھے۔ ہماری ترقی کہاں چھپی؟ یہ فروغ اہل سنت کانفرنس۔ آپ یہاں آئے اور اپنے فروغ کا فلسفہ نہ سمجھ کے گئے تو پھر آپ کا آنا بے سن، ہمارا یہاں پہ بولنا بے سن۔ ہم برکتیں لے، ہم خیرات لے، ہم حسنات لے، مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے فلاح و بہبود کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہماری قوم ترقی کیسے کرے گی؟ ہماری قوم آگے بڑھے کیسے بڑھے گی؟ ہمیں فروغ کیسے ملے گا؟ یہ اللہ کے نیک بندو آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ ہے، آپ نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف کا گورنر بنایا۔ حضرت نافع کو کوئی ضرورت ہوئی، انہوں نے اپنے غلام حضرت ابن ابزا کو مکہ شریف کا گورنر اور حاکم بنایا۔ کس کو گورنر بنایا؟ کس کو گورنر بنایا؟ حضرت ابن ابزا۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت نافع کے غلام، حضرت نافع کے غلام۔ غلاموں کو اگر کسی نے وقار دیا، غلاموں کو اگر کسی نے کعبہ کی بلندیوں پر، غلاموں کو اگر کسی نے آسمان کا تقدس عطا کیا تو وہ کوئی اور نہیں ہے، ہم سب کا مذہب مذہب اسلام ہے، جس کے بارے میں خدا ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اگر کوئی ہے تو ہم سب کا مذہب اسلام ہے۔ ہونا چاہیے، آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صرف انسان نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بھی بنا۔ ارے انسان تو دنیا میں کروڑوں ہے مگر مسلمان اللہ کا توفیق، اللہ کا کرم، نبی کا فیض کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت نافع
انہوں نے اپنے غلام ابن افزا کو مکہ کا حاکم بنایا. اب اس کے بعد حضرت عمر کو اطلاع پہنچی کہ مکہ شریف کے غلام کو حاکم بنا دیا گیا. حضرت عمر ابن خطاب ہے حضرت نافع کو طلب فرماتے ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں, اے نافع آپ کو پتا ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے, کعبہ یہ اللہ کے جلال کا مظہر ہے, کعبہ اللہ کے جلووں کا مرکز ہے. یہ بتاؤ آپ نے خانہ کعبہ اور مکہ شریف پر ایک غلام کو حاکم مقرر کر دیا. حضرت نافع اللہ اکبر, علم ذرا دیکھو تو صحیح, جب علم ہوتا ہے انسان کسی سے ڈرتا نہیں, انسان کسی سے ڈرتا نہیں. حضرت عمر ابن خطاب ہے, ان کی بارگاہ میں حضرت نافع ہے. آپ عرض کرتے ہیں امیر المومنین, میں نے اپنے غلام کو مکہ کا حاکم جو بنایا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, اس کے بازوں میں طاقت بہت زیادہ ہے, وہ علم اور دانش والا بہت زیادہ ہے. نہیں ہے امیر المومنین, میں نے اپنے غلام کو اس لیے مکہ کا حاکم بنایا اس لیے کہ مکہ یہ جائے نزول قرآن ہے, اور میرے تمام لوگوں میں میرے تمام متعلقین میں قرآن کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر مجھے کوئی نہ بنایا تو میرا غلام ابن افزا ہے. میں نے اسے اگر برتری دی ہے تو اللہ کے کتاب قرآن کی وجہ سے دی. میں نے اسے اگر حاکم بنایا تو کس وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان فیض ترجمان سے تاریخ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, ان هذا الكتاب يرفع الله به اقواما ويضع به آخرین. یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے, یہ اللہ کا مقدس کلام ہے, یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے, اللہ کی مقدس باتیں ہیں جس کی عظمت شان یہ ہے کہ اسی کتاب کو پڑھ کر کے اللہ بہت سارے لوگوں کو ترقی کے آسمان پہ پہنچاتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ترسلی کی بستی میں پہنچاتا ہے. ہاں یہی وہ کتاب ہے جسے حضرت ابو قحافہ کے بیٹے نے پڑھا تو حضرت صدیق اعظم بن گئے, خطاب کے بیٹے نے پڑھا تو حضرت فاروق اعظم بن گئے, حضرت عثمان نے پڑھا تو شفیع اعظم بن گئے, حضرت علی نے پڑھا تو شجاع اعظم بن گئے, حضرت حسن نے پڑھا تو متقی اعظم بن گئے, حضرت حسین نے پڑھا تو شہید اعظم بن گئے. یہی وہ کتاب ہے. آج الحمدللہ کتنے بچوں کے دستار بندے, کتنے بچوں؟ 10 بچوں. میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں. اشرۂ مبشرہ صحابہ کی مقدہ جماعت جن کی تعداد 10 اور جن کے سر پر آج حفظ قرآن کا تاج رکھا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچے تو صحیح, کتنے اعزاز کی بات ہے, کتنے شرف کی بات ہے. یاد رکھیں مسلمان, حافظ قرآن ہونا یہ دنیا کا وہ اعزاز ہے نا. قیامت کے دن جب فرعون کی فرعونیت ختم, قارون کی قارونیت دفن, نمرود کی نمرودیت ختم, ابو جہل کی ابو جہلیت نیست و نابود, ہر انسان کے سر سے تاج تو کیا اس کے جسم سے کپڑا بھی چھین لیا جائے گا, جسم پر ایک دھاگا نہیں ہوگا. ایسے وقت میں اللہ جل شانہ کا کرم جوش میں آئے گا. ارشاد فرمائے گا, کہاں ہے حفاظ کے والدین, انہیں نور کے منبر پہ بٹھایا جائے, ان کے سر پر ایک ایسا تاج رکھا گیا جس تاج کی چمک کے آگے چاند اور سورج کی چمک بھی پھیکی پڑ جائے گی. علماء فرماتے ہیں کہ جب والدین کا یہ مقام ہے تو بھلا بتاؤ حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا, اور جب حافظ قرآن پڑھنے والے کا یہ مقام ہے تو اس استاد کا کیا مقام ہوگا جس نے خون جگر پلا کر کے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا. اور کہ حافظ قرآن ہونا کتنے اعزاز کی بات. میں آپ کو بتاؤں, حافظ قرآن سے تو سمندر کی مچھلیاں بھی بھاگی. ہم کرے نہ کرے بے زبان جانور بھی حافظ قرآن سے محبت کرے. میں آپ کو بتاؤں, امام راضی سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ سمندر کی مچھلیاں یہ علماء حفاظ اور قرآن کے لیے دعائیں کیوں کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے بس 2 سے 3 بات. حضرت امام راضی بڑا پیارا لوگ کا بیان کرنا کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کی زندگی پانی پہ ڈپینڈ. آپ نے پڑھا نا مچھلی جل کی رانی ہے, بچپن میں پڑھا مچھلی کی زندگی پانی ہے تو مچھلی زندہ ہے, اور پانی سے نکالا تو مچھلی تھوڑی دیر میں کاٹ کے ختم. تو مچھلی کی زندگی کس پہ ڈپینڈ؟
اب امام راضی فرماتے ہیں کہ سنو، مچھلی کی زندگی پانی پہ منحصر، اور پانی کا ایک قطرہ چاہے زمین سے ابلے اور چاہے آسمان سے اترے، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں، بلکہ پانی اگر دنیا کو ملتا ہے تو عالم دین کے صدقے میں، حافظ قرآن کے صدقے میں، قاری قرآن کے صدقے میں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کھانے کو دسترخوان پہ اگر ایک لقمہ ملتا ہے تو یہ کسی اور کا فیضان نہیں ہے، اللہ کے کتاب قرآن عظیم کا فیضان ہے۔ اسی لیے ہم سب کو حفاظ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں مسلمانوں، حافظ قرآن سے تو میرے نبی نے محبت، میرے نبی نے محبت کی۔ اور محبوب کا محبوب ہوتا ہے۔ نبی نے حافظ قرآن سے محبت کیا، اب حافظ قرآن محبوب کا محبوب ہوا۔ اسی لیے میں آپ سے کہوں، آج جتنے بچوں کی دستار بندی ہوگی، آپ یوں ہی نہ چلے جانا، ان کے ہاتھ چوم لینا، اس لیے کہ قد بھلے ہی ان کا چھوٹا ہوگا مگر قدر اتنی بڑی ہے کہ جب چلتے ہیں تو ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے بھی اپنا پر بچھا، قدر اتنی بڑی ہے۔ اسی لیے جانا تو مل کے جانا، پھر ساری چھوڑ کے جانا، دست بوسی کر کے جانا، اس لیے کہ آقا کا فرمان، من صافح عالما فقد صافحنی، جس نے کسی عالم یا حافظ سے مصافحہ کیا تو سمجھو اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا۔ یہ اللہ کے نیک بندو، حافظ قرآن سے محبت کرنا یہ ہم سب کا طریقہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حافظ قرآن سے خود اللہ کے رسول نے محبت فرمائی۔ ایک عظیم امام گزرے ہیں قرائے سبا میں سے، حضرت امام عاصم کوفی، 7 مشہور قاری جو بڑے عظیم قاری ہیں جن کے لہجے میں قرآن پڑھایا۔ حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب بولتے تھے تو زبان سے خوشبو پھوٹتی، ہے نا؟ ہم اور آپ تو اللہ خیر فرمائے، ابھی میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھ کے یہیں پہ گٹکھا کھا رہا ہے نا، گٹکھا کھا رہا تھا۔ یہ مجلس تو مجلس ہے نا کہ جہاں پہ منہ سے بہت درود پڑھتے ہیں تو آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں اور ہمارے ہونٹوں کو چوم لیتے ہیں، ہے نا؟ اب بتاؤ، اگر کھنی کھا کے بیٹھے ہوں گے تھا، پان دبا کے بیٹھے ہوں گے تھا، گٹکا کھا کے بیٹھے ہوں گے تھا، اپنے منہ کو پاک رکھو تاکہ اللہ کے فرشتے اترے اور آپ کے لبوں سے اپنے لب لگائے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لبوں کا فیضان ملے گا اور ان کی آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہاں بیٹھے تو باوضو ہو کے بیٹھے، یہاں بیٹھے تو پاک ہو کے بیٹھے، یہاں بیٹھے تو منہ کو پاک رکھے، اس لیے کہ جب آپ کا منہ صاف اور پاک ہوگا، آپ کی زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ کلمات فرشتے اپنے تشتری میں سجا لیں گے۔ الیہ اصحاب الکلم الطیب، وہ کلمات کہیں اور نہیں جائیں گے بلکہ وہ کلمات اللہ کی بارگاہ تک جائیں گے، وہ کلمات آپ کے مغفرت کا سایہ بنے۔ میں آپ سے عرض کروں، حضرت امام عاصم بولتے تھے تو آپ کی زبان سے خوشبو پھوٹتی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، حضور یہ بتائیے آپ کھاتے کیا؟ مشک کھاتے ہیں، زعفران کھاتے ہیں، الائچی کھاتے کیا؟ حضور آپ کے منہ سے خوشبو کیوں پھوٹتی ہے؟ امام عاصم فرماتے ہیں یہ ایک راز ہے جو میرے اور میرے نبی کے ہیں، یہ ایک راز ہے۔ ایک دن ایک طالب علم پیچھے پڑ گیا اور طالب علم جب پیچھے پڑے گا تو استاد مجبور ہو جاتا ہے نا۔ ایک طالب علم جب پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں سے جمنا شہری کی مسافت 350 کلومیٹر، مگر ایک شاگرد اور ایک طالب علم ہی پیچھے پڑا تبھی تو اتنی دور چل کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سلامت رکھے، ان کی محبت سلامت۔ حضرت امام عاصم کے پیچھے ایک طالب علم پڑ گیا، حضور آج دامن نہیں چھوڑیں گے جب تک اس رات سے پردہ نہ ہٹائے۔ حضور آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے تو کیوں؟ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں سن، میں نے جب سے قرآن پڑھانا تب سے قرآن پڑھانا شروع کر، صبح قرآن پڑھائے، دوپہر میں قرآن پڑھائے، شام کو قرآن پڑھائے، کہاں تک کہ جب اپنے بستر پہ جاتا تھا تو میں لیٹ جاتا تھا، میرے دونوں طرف قرآن کے حفاظ بیٹھ جاتے تھے اور میں قرآن پڑھاتے پڑھاتے خواب کی آغوش میں جاتا تھا۔ میں سوتا تھا تو اس انداز میں کہ میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے میں حضرت امام عاصم سوتے۔ آپ فرماتے ایک دن سویا، آنکھیں بند ہوئی، اگر آنکھیں بند ہوئی تو قسمت کا دروازہ کھلا، اور کھلا تو کیسے کھلا؟ مدینے سے ابر کرم اٹھا، آمنہ کے لال کا جلوہ نظر آیا،
جب نبی کے قدم میرے گھر میں پڑے تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی در و دیوار مہک گئی، میرے گھر کی گلیاں مہک گئی، میرے گھر کا آنگن مہک گیا۔ میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت جدھر سے گزر رہے ہیں، ادھر ادھر کا راستہ مہک رہا ہے۔ آپ قریب آئے، میرے بستر کے قریب پہنچے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عاصم ذرا تو میرے قریب آ جا۔ کہاں ہے وہ قاری صاحب جنہوں نے 10 بچوں کو حافظ قرآن بنایا؟ اس مجلس میں موجود ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ میں بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر اس واقعے کو اور بزرگوں کے اس عظیم حادثے کو آپ ذرا اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اور قرآن پڑھانے کا اعزاز اور قرآن پڑھانے کا انعام رسول اللہ کی بارگاہ سے دیکھیں۔ حضرت رسول کریم فرماتے ہیں اے عاصم ذرا تو میرے قریب آ جا۔ آپ فرماتے ہیں لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے نبی کے قریب میں پہنچا۔ آقا دو جہاں نے اپنے بازوؤں سے مجھے سمیٹ لیا اور اپنے سینے سے مجھے لگا لیا۔ لگایا تو کیا محسوس ہوا کہ 14 طرف میرے لیے روشن ہو گئے، زمین روشن ہو گئی، آسمان روشن ہو گئے، فضائیں روشن ہو گئی، کہکشاں روشن ہو گئے۔ اور کیوں نہ روشن ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور تھا، تو ہے آنے نور، تیرا سب کھانا نور تھا۔ نبی نور ہے، جن کو ان سے نسبت ہو جائے اللہ اسے نور علی نور بنا دیتا۔ مصطفیٰ جان احمد نے سمیٹ لیا، اور کیوں سمیٹا؟ آگے فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں اے عاصم اپنے ہوٹھوں کو میرے ہوٹھوں سے قریب کر۔ یہ نام عاصم ہے، عظیم قاری قرآن۔ نبی فرماتے ہیں اے عاصم اپنے ہوٹھوں کو میرے ہوٹھوں سے قریب کر دے۔ حضرت امام عاصم فرماتے ہیں میں نے ڈرتے ہوئے اپنے ہوٹھوں کو لب مصطفیٰ کے قریب کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ہوٹھ اللہ اکبر وہ مجھ کو کافر کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی کے ہوٹھوں سے میرے ہوٹھ ملے ہیں اللہ نے اتنی خوشبو پیدا کر دی کہ جب میں چلتا ہوں تو میرے قدموں سے خوشبو پھوٹتی ہے، اور جب بولتا ہوں تو میری زبان سے خوشبو کی مہک اٹھتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو اعلیٰ حضرت نے فرما دیا ہے ان کی مہک نے دل کے کلچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کلچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کس قدر محبت فرماتے ہیں قرآن پڑھانے والے سے۔ اور آخری بات میں آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اللہ کے لیے بندو یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں جو اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں۔ انتظامیہ کے لوگ ہیں، ارکان ہیں، کمیٹی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو مدرسے کی تعمیر میں، یہاں کی ترقی میں، اساتذہ کی تنخواہوں میں، طلبا کے مطبخ کے خرچ میں نہ جانے کس طرح سے بیچارے تعاون کرتے ہوں گے، تب رسول اللہ کا یہ گھر چلتا ہے۔ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں مدرسے میں تعاون کرنے کی توفیق ملی۔ کتنے لوگ ایسے کنجوس مکھی چوسن ہے کہ دال میں مکھی گر جائے تو بیچارے اسے بھی چوس لے۔ ایسے ایسے کمبخت پڑے ہیں زمانے میں، شادی اگر آ جائے تو 10 لاکھ کی گڈیاں اڑ جائے، اور امام صاحب گاؤں کے بیچارے 6 مہینے سے ان کی تنخواہ کتنے مہینے سے؟ 6 مہینے سے۔ بیٹے پوتے کا عقیقہ ہو تو 10 لاکھ کا میرج ہال کو امام صاحب کے کمرے میں جا کے بیٹھ جائیے تو کھانا ہضم۔ اللہ رحم فرمائے۔ ایک بار تقریر کرنے کے لیے میں اپنے علاقے میں گیا، میں نے کیا دیکھا کہ امام صاحب کا بستر مسجد میں رکھا ہو، امام صاحب کی ٹفن، ان کا لوٹا، ان کی چٹائی مسجد میں رکھی۔ میں نے کہا حضرات آپ کے لیے حجرہ نہیں تو کہا نہیں حضرت یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں والے ہیں مگر میرے لیے حجرہ نہیں۔ میں نے کہا استنجا کہا گیا؟ حضرت لوٹا لیتا ہوں کھیت میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا تو کہا حضرت اطمینان سے استنجا نہیں ہوتا۔ ایسی بات ہے ہمیشہ سال کا ہے، اب آدمی استنجا کرے تو کیسے کرے، اطمینان سے وہ فراغت حاصل کرے تو کیسے کرے؟ دماغ گھوما، پوری تقریر 1 گھنٹے کی میں نے انہی لوگوں کے رد میں کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے سال ان کا فون آیا، کہا حضرات بر وقت تو باتیں بڑی کڑوی لگی تھی مگر امام صاحب کا حجرہ استنجا خانہ تیار، امام صاحب کا حجرہ تیار۔ یہ ہوتا ہے بیانی کا صلہ۔ حضرات آپ سے میں کروں وہ خوش نصیب افراد جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اللہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے، ان کی آنے والی نسلیں رسول اللہ کے گھر کے فیضان سے معطر رہیں گی۔ وہ خوش نصیب انسان جو مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، سنو سنو، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا یہ کس کی سنت؟ حضرت آدم کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت، حضرت اسماعیل کی سنت، خود نبی آخر الزمان کی سنت۔ مگر اگر آپ نے مدرسے کے
طالب علم کو مدرسے کے آپ نے کسی استاذ کو آپ نے اگر ایک ٹوٹا ہوا قلم دیا، آقا فرماتے ہیں من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او قرطاس، آقا فرماتے ہیں جس نے کسی عالم کی مدد کی یا کسی طالب علم کی مدد کی، روپے پیسے سے نہیں، درہم و دینار سے نہیں، سونے اور چاندی سے نہیں، زر و جواہرات سے نہیں، بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے قلم سے، ایک ٹوٹی ہوئی پینسل سے یا کاغذ کے ایک ٹکڑے سے، آقا فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا بَنَى الْكَعْبَةَ 70 مرة، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کی 7 بار نہیں بلکہ 70 بار تعمیر کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا۔ یہ مقام ہے مدرسے میں چندہ دینا۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب جب دیکھو تب چندہ، چندے کو دھندا، میں کہتا ہوں یہ علماء اگر چندہ نہ کرتے تو آپ کی زکات نہ نکلتی، یہ علماء اگر آپ کو زکات کی ترغیب نہ دیتے نا تو مرنے کے بعد اتنا موٹا سانپ آپ کے گلے میں نہیں پڑتا۔ اس لیے ان کا احسان مانیں، ان کا آپ ممنون ہو جائیں، ان کا آپ کرم مانیں، یہ مسجد اور مدرسے کو قائم کر کے اپنی قربانیاں دے کر کے آپ کے دین کو فروغ دے رہے ہیں۔ آج آپ کا یہ مدرسہ نہ ہوتا 10 حفاظ قرآن کہاں سے ملتے، 10 امام کہاں سے ملتے، 10 مفسر کہاں سے ملتے؟ یاد رکھیں مسلمانوں، مدرسے کو آپ سب سے حقیر کمائی پیش کرتے ہو، اپنے مال کا میل پیش کرتے ہو، مگر مدرسہ وہ کارخانہ ہے کہ وہاں آتا ہے تو خراب مال آتا ہے، مگر وہاں سے نکلتا ہے تو بہترین مال نکلتا ہے۔ ہاں وہ حافظ قرآن نکلتا ہے جس کی عظمت شان کا عالم یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو بظاہر راستے پر مگر حقیقت میں اس کے قدم پڑتے ہیں اللہ کے نورانی فرشتوں کے پاؤں پہ پڑتے ہیں۔ سب سے بہتر مال آپ نے انویسٹ کیا ہے سب سے حقیر مال سے، مگر پروڈکٹ آپ کو جو مل رہا ہے، بینیفٹ اور پروفٹ جو آپ کو مل رہا ہے وہ سب سے بہتر مال سے مل رہا ہے۔ مدرسوں کی قدر کریں، مدرسوں کی بنیادوں کو مضبوط کریں، یہ دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ آج دنیا کی زمین مسلمانوں پہ تنگ ہو رہی ہے۔ میں آپ کو ایک نعرہ دے کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ اس نعرے کو آدھے سر سے لکھ کر کے اپنے گھر پہ تختی لگا لیجیے گا، دل پہ آپ لوح کر کے، دل پہ آپ کندھا کر کے، اور ہمیشہ اس کو ازبر کر کے دہراتے رہیے گا۔ آدھی روٹی کھائیں گے مگر بچوں کو سے بول دو، آدھی روٹی کھائیں گے ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے نا کہ پی او پی دھلوائیں گے اسے، بنگال دھلوائیں گے اسے، حیدرآباد بھیج کے ہری ہری نوٹ منگوائیں گے اسے۔ یاد رکھیں آپ بچوں کے لیے کچھ نہ کریں، بچوں کے لیے کچھ نہ بنائے بلکہ بچوں کو بنا دیں۔ بچوں کے لیے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا، مکان خراب ہو جائے گا، دکان خراب ہو جائے گی، کھیت کھلیان خراب ہو جائے گا، لیکن جب بچوں کو بنا دیں گے حافظ قرآن تو جب آپ کی سانسیں گلے میں اٹکی ہوگی یہی بیٹا کھڑا ہوگا اور قرآن کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ موت کی سختی سے آپ کو نجات عطا کرے۔ بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور مرنے کے بعد دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، انجینئر صاحب نے، بیرسٹر صاحب نے، لائن صاحب نے، مرنے کے بعد کسی کے ہاتھ آپ کے قبر کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ ایک حافظ قرآن ہوگا، سرانے کھڑا ہو جائے گا، سورہ رحمان پڑھتا جائے گا، اللہ کی رحمتیں اتارتی جائیں گی۔ آپ کو خیر کی توفیق عطا کرے۔ حضرت مولانا مفتی آصف صاحب کو اللہ تعالیٰ یوں ہی سلامت رکھے، ہمارے علماء کو، مشائخ کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے قوت بازو عطا فرمائے، یہ دین کا کام کرے، دین کو فروغ دے۔ جب تک یہ باقی ہے دین کا فروغ باقی ہے، دین کی ترقی باقی ہے، دین کی تعمیر باقی ہے، دین کی فوج و فلاح باقی ہے۔ ایک نسخہ سن لو مسلمانوں، قرآن کو سینے سے لگا لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ترقی کے لیے در سے نہیں کرنے پڑیں گے۔ ہم نے جو استان میں سورت کو چھپا رکھا ہے کھول کر رکھتے تو ہر گھر میں اجالا ہوگا۔ توفیق اللہ باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز میں استاد محترم حضرت علامہ مفتی کمال احمد صاحب اللہ تقریر کر رہے تھے، اور آپ لوگ خاموشی کے ساتھ اور سبحان اللہ کے ساتھ تقریر کو سماعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ
حضرت کو اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے سامعین ہیں سبوں کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرات، آج کی اس تقریب سعید کا جو مقصد ہے جشن دستار بندی ہے، اور ہمارے اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام اور شعراء اعلام تشریف فرما ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دعوت دی ہے، الحمدللہ سب لوگ دعوت محبت پر فروغ رسولت کانفرنس میں تشریف لائے ہیں، لیکن ہم نے جو لسٹ کی ترتیب دی تھی تو وقت سے بے وقت آنے کی وجہ سے بھی کچھ معاملہ ہوا ہے۔ ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ چاہے وہ ایک ہی شہر سے 2 شہر سے وہ ہمارے فروغ رسولت کانفرنس میں شریک ہو۔ اس لیے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے پیش کی معذرت اگر وقت نہ ملے تو ہم نے جو ترتیب دی تھی اس میں ہم نے خاص لوگوں کا نام دیا تھا کہ کھلا وقت سے کھلا وقت ان کی رات خالی ہوگی، کھلا وقت ہے تو دیر آنے کی وجہ سے ان کی رات خالی نہ ہو پائے گی، اس کے لیے ہم پھر آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ حضرات، فروغ رسولت کانفرنس تقریباً 8 سال کے بعد اسلامی یتیم خانہ کے گراؤنڈ میں منعقد ہے، اور الحمدللہ اس مدرسے کے بانی جو آپ کے سامنے یہاں موجود ہے حضرت قاری ظہیر و قاری صاحب اللہ، بظاہر یہ اسٹیج کی دنیا سے بہت دور رہتے ہیں، اور آج الحمدللہ یہاں پر بہت دیر سے بیٹھے ہیں۔ آج اس چمن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس چمن کی ایک ایک اینٹ میں ان کی محنت شامل ہے، اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈھونڈنے سے اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی زمین آپ کو سیتاپوری ضلع میں شاید کوئی 3 جگہ مل جائے، لیکن حضرت قاری ظہیر و قاری صاحب اللہ نے اتنی بڑی زمین کا انتظام اور انتظام کیا ہے، اور اعلیٰ پیمانے پر ادارہ حاضر چل رہا ہے، اور الحمدللہ دستار بندی 10 بچوں کی ہے، جس میں سے ایک بچے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر حاضر ہو رہی ہے، اور یہاں پر تدریس کو استاد حضرت قاری غلام حسین صاحب کو لقا دیا، حضرت قاری صاحب کو لقا دیا۔ ان لوگوں نے ایک ایسی محنت کی ہے اور اس طور پر انقلاب لانے کی کوشش کی ہے کہ اس مہینے میں اس مدرسے میں 3 بچے ایسے ہیں، ایک سال 2 مہینے، اور 2 طلبہ وہ ہیں جنہوں نے صرف 9 مہینے میں حفظ قرآن مکمل کیا، 7 صفحے سبق پائے، اور پہلا دور ہے اور ایک پارہ آسانی کے ساتھ لکھا ہے۔ اگر ہم 1 مہینے یا 2 مہینے کا وقت ملتا تو انشاءاللہ یہ پورا بیٹھک مدرسے میں سنا کر کے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ شعبان المعظم کا مہینہ آ گیا، ہم کسی دوسرے کے پڑھایا ہوا یا کہیں سے مانگ کر کے نہیں لائے ہیں، الحمدللہ یہ ہمارے ادارے میں پڑھے ہیں اور ان کی دستار یہاں پر ہونے لگی ہے۔ آپ حضرات مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، ہمارے استاد محترم نے آپ کی ترغیب کی ہے، یقیناً مدرسے کا تعاون آدمی کو صاف ستھرے مال سے کرنا چاہیے۔ ہم اسکول اور کالج وغیرہ میں زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیتے ہیں، ہم وہاں پر فطرہ نہیں دیتے ہیں، ہم وہاں پر اپنی کاری کمائی کا مال دے کر اس میں سے نکال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ایک پرمپرا بنائی ہے کہ جو زکوٰۃ اور فطرہ کسی کے دینے کے لائق نہ ہو تو ہم مدرسے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ صاف ستھرا مال دینی چاہیے۔ آپ جتنا صاف مال دیں گے مدرسے اتنا ہی ترقی کرے گا، تو صاف ستھرا مال بھی آپ اپنی کاری کمائی سے دیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله بالجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار۔ پھر آقا ارشاد فرماتے جس شخص نے قرآن کو پڑھا، اس کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو حلال کیا ہے اس کو حلال جانا اور جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام جانا، تو 10 ایسے لوگوں کی وہ لوگ شفاعت کریں گے جن کے لیے جہنم میں جانے کا اعلان ہوگا۔ تو اس حدیث کی توجیہ میں محدثین کرام فرماتے اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کسی بھی اعتبار سے مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، خدمت قرآن میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے پانی پلایا ہے، بچوں کو کھانا کھلایا ہے، تو کل جب یہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اگر آپ چھوٹ جائیں گے تو بارگاہ الہی میں عرض کریں گے اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانی سے میری مدد کی تھی، مجھے کپڑے دیے تھے، مجھے پیسے دیے تھے،
جس اعتبار سے مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے آپ کی شفاعت فرما دے گا. اور یہ وہ لوگ جو مدرسے میں باندھے جاتے ہیں، مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دیواریں ہی جاتی ہیں، ان کی اینٹ سے بچ جاتی ہے، لیکن مدرسے کی اینٹ نہیں بچتی ہے اور مدرسہ یوں ہی ترقی کرتا ہے. اس لیے کبھی مدرسہ مسجد کو آپ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہرگز آپ نقصان نہ پہنچائیں، آپ ڈاٹے رہیں گے. اسی حدیث کی توجیہ محدثین فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی اعتبار سے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی ہے، یا حفاظ کرام سے، علماء کرام سے ناحق دشمنی مول لی ہے، یا قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے کو کسی بھی اعتبار سے روکا ہے، تو جب شفاعت کی بات آئے گی تو وہاں پر حفاظ کرام، علماء کرام مجھے روکیں گے. یہ وہ لوگ ہیں، ایسے کم نصیب لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکا تھا، قرآن پڑھانے سے لوگوں کو روکا تھا، تو ایسے لوگوں کی شفاعت وہاں پر رک جائے. اس لیے آپ ہرگز مدرسوں سے کبھی بھی دشمنی مول نہ لیں. ہمارے سیکریٹری حضرت جناب اسفان عالم، جناب ماسٹر عالم صاحب، جناب گوہر صدیقی صاحب، جناب ماسٹر فخر حسن صاحب، جناب قطب الدین صاحب، جناب سلام الدین صاحب، وغیرہ بہت سارے افراد ہیں مدرسے میں. الحمدللہ یہ لوگ متعلق ہیں اور جلسے میں پورے طور پر ان لوگوں نے کوشش کی ہے، جس کے نتیجے میں آج ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جلسہ پورے طور پر کامیاب ہے. اور ایک حسین اور بڑے خطیب حضرت علامہ اظہر القادری صاحب اللہ جو یہاں پر جلوہ آباد ہے، اور حضرت مفتی راحت حسان صاحب اللہ، حضرت مفتی خلیل صاحب اللہ، اور حضرت دیپر اسلمی صاحب اللہ، جناب فرح شاہی صاحب اللہ، حضرت قاری نصیر فاروقی صاحب اللہ، حضرت قاری سمیع صاحب اللہ، اور حضرت مفتی مصطفیٰ صاحب اللہ، قاری تسمیم صاحب اللہ، بہت سارے علماء کرام جو اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سبوں کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. اب دستار بندی ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر نعت خوانی اور حضرت علامہ اظہر القادری صاحب کی تقریر. آپ حضرات بھاگے نہیں، جیسے یہ لوگ آپ کو عمدہ پیغام دیے ہیں تو حضرت بھی انشاءاللہ آپ کو عمدہ پیغام دیں گے اور نماز فجر پڑھ کے ہی آج آپ لوگ سوئیں گے. دستار بندی علماء کرام کے ہاتھ ہو رہی ہے. علماء کرام سے معدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بچوں کے سروں پر امامہ شریف لپیٹیں اور باندھ دیں. انشاءاللہ بڑی برکتیں یہ آپ سے لوٹیں گے. میں نام پکار رہا ہوں اور اسی ترتیب سے اور جو صافہ باندھے ہیں حضرت علامہ مفتی راحت حسان صاحب اللہ، صدر مدرسین جامعہ ازہریہ فیض الرحمن، حضرت علامہ مفتی کمال محمد صاحب بہاری میں، حضرت علامہ اظہر القادری صاحب اللہ وفرائر شریف اور دیگر جو معزز ہستیاں، حضرت علامہ صدر عالم صاحب اللہ جن کی سرپرستی اس جیسے ہو رہی ہے. اور آج بڑے اچھے سے ملاقات ہوئی حضرت ماشاءاللہ بڑے خوش مزاج ہیں اور دعاؤں سے نوازنے والے ہیں اور نواز رہے ہیں. اور جتنے حافظ محمد شاکر رضا اسلامی ابن محمد مختار صاحب لاہور منٹولہ شکری مدھوبنی، حافظ محمد شاہد رضا اسلامی ابن محمد اسماعیل صاحب سکی مسرنیہ ضلع سیتامڑھی بہار، حافظ غلام محی الدین ابن عبد القادر صاحب مانا پٹی مدھوبنی بہار، حافظ محمد آفتاب علی خان اسلامی ابن محمد ولی الرحمان صاحب مرحوم کپری سیتامڑھی بہار، حافظ محمد محسن رضا اسلامی ابن مولانا عبد القیوم صاحب برکاتی استاد مدرسہ فروغ اہل سنت، حافظ محمد نورعین رضا اسلامی ابن محمد قاسم انصاری مہاجر پٹی سیتامڑھی بہار، حافظ محمد تفسیر رضا اسلامی ابن محمد عثمان غنی صاحب بحیرہ دربھنگہ، حافظ محمد صدر عالم اسلامی ابن محمد لیاقت حسین مرحوم بیری پور دربھنگہ بہار، حافظ طاہر نعمان اسلامی ابن محمد احمد رضا صاحب مینا پور مظفر پور بہار. اور ایک طالب علم جو مدھوبنی کے رہنے والے تھے وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा फरोग़ अहले सुन्नत, जश्न रसाल गांधी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत मंजर है। वो माँ बाप बड़े ही खुशनसीब है कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई से अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने की कोशिश की है। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से। ये सबसे ज्यादा खूबसूरत मंजर है और इसी मंजर को देखने के लिए इस महफिल पाक मदरसा फरोग़ अहले सुन्नत में जलसा का इनेकाद रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गाजिया हज़रात से गुजारिश है कि अभी आप माला न डालें, बच्चे यहाँ पे बैठे रहेंगे। मदरसे की जानिब से एक माला अभी डाला जा रहा है। आप हज़रात आए का प्रोग्राम सुने, इंशाअल्लाह अच्छा प्रोग्राम आपको सुनने को मिलेगा। मदरसे की तरफ से दो कुरान, एक कुरान मजीद और डॉक्टर राम इकबाल जो हाल ही में क्लिनिक खोले हैं, उनकी जानिब से भी तलबा को एक कुरान पाक दिया गया है। और हमारे नाज़िम आला साहब की तरफ से किताबों का तोहफा मास्टर अब्दुल वाहिद साहब ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए तलबा को कुरान अज़ीम का तोहफा दिया है। अल्लाह ताला सबों को मुबारक और कबूल फरमाए। जो भी शेर के लिए आपके सामने हज़रत फराज साहब की तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला इन हाफिज़ों को मनोकामना को कामयाब रखे और इनकी जिंदगी में प्रसन्नता फरमाए। फोटो खिंचावेंगे धोनी भेज रहा है। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم। حضرات محترم، میں جملہ فارغین حفاظ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوئے اور ایک بہت بڑی کامیابی انہیں حاصل ہوئی۔ اللہ جل مجدہ ان حفاظ کرام کے سینوں کو قرآن کے انوار سے معمور فرمائے۔ چند اشعار بہت کم ہے، مرحبا حافظ قرآن کی قسمت دیکھو، 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 مرحبا حافظ مرحبا حافظ قرآن کی قسمت دیکھو،
کہ تیس پارے کو کیا اپنے دلوں میں محفوظ